بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وخاتم المرسلین، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ وسلم، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ جو لوگ ان کے بعد آئے ان کی یہ دعا ہوتی ہے، اے ہمارے رب ہمیں بھی بخش دے اور ان تمام لوگوں کو بھی جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے ہیں، اور اے ہمارے رب ہمارے دلوں میں کسی ایمان والے کے بارے میں کینہ پیدا نہ ہونے دیجیے گا۔ اے ہمارے رب کوئی شک نہیں ہے کہ آپ بہت شفقت کرتے ہیں اور آپ کی مہربانیاں ہمیشہ جاری رہتی ہیں۔ قرآن مجید کی یہ آیت مبارکہ، اسی کے اوپر انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے کہ اہل ایمان کا جو سینہ ہے یہ کیسا ہوتا ہے۔ اس آیت کو ذرا دوبارہ سماعت کیجئے اور بار بار سماعت کیجئے حتیٰ کہ آپ کو یہ آیت انشاءاللہ یاد ہو جائے۔ یہ دعا ہے نا، دعا بھی آپ کو یاد ہو جائے۔ وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ۔ اے ہمارے رب ہمیں معاف کر دے۔ اہل ایمان کا سینہ کتنا کھلا ہے، وہ اللہ سے معافیاں بھی مانگتے ہیں، صرف اپنے لیے نہیں مانگتے، کہتے ہیں اللہ جتنے کلمہ پڑھنے والے آج تک کائنات میں آئے ہیں سب کو معاف کر۔ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ۔ اے ہمارے رب ہمارے دلوں میں کسی ایمان والے کے بارے میں کینہ نہ آئے، ہمارے دلوں میں کسی ایمان والے کے بارے میں کینہ نہ آئے۔ اے ہمارے رب تو بہت شفقت کرنے والا ہے اور ہمیشہ مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ اس وقت میرا اور آپ کا ایک بہت بڑا مسئلہ سینے کا بغض، نفرت، حسد اور کینے سے بھرا ہونا ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے
کہ ہم اسے گناہ نہیں سمجھتے، جبکہ شریعت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اپنے سینے کے اندر کسی مسلمان کے بارے میں بغض رکھنا، کینہ رکھنا۔ کینہ کسے کہتے ہیں؟ کینہ اس چیز کو کہتے ہیں کہ آپ دل کے اندر ایک بات بٹھا لیں اور یہ کہیں میں نے اس کو معاف نہیں کرنا، جب موقع ملا بدلہ لے کے چھوڑوں گا۔ والذین جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ دین چاہتا ہے کہ کینہ نہ ہو، مسلمان آپس میں محبت کریں، اور مسلمانوں کی آپس میں محبت اس بنیاد پہ نہ ہو کہ یہ میری پارٹی کا ہے تو مجھے اس سے محبت ہے، یہ میری پارٹی کا نہیں ہے تو یہ میرا دشمن ہے، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ آپ کس پولیٹیکل پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کس سیاسی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، مجھے اس سے غرض نہیں ہے آپ تحریک انصاف کے ہیں یا آپ نون لیگ کے ہیں یا آپ پیپلز پارٹی کے ہیں یا آپ کسی اور تحریک کے ہیں اور کسی پارٹی کے ہیں، البتہ مجھے اس سے غرض ضرور ہے کہ آپ کا سینہ صاف ہونا چاہیے۔ ایک دو ووٹوں کی خاطر آپ کے سینے کے اندر اتنا گند نہیں ہونا چاہیے، اتنی نفرت نہیں ہونی چاہیے، اتنا الاؤ نہیں بڑھتا ہونا چاہیے، اور اس کو اتنا گندا اور غلیظ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ سچے دل سے سمجھ کے کبھی قرآن کی یہ آیت جو اللہ کہتا ہے ایمان والے کرتے ہیں، ایمانداری سے بتائیں، جس کا دل کینے سے بھرا ہوا ہے کبھی وہ یہ دعا سوچ سمجھ کے کر سکتا ہے؟ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ اہل ایمان کی آپس میں محبت سیاسی وابستگی کی وجہ سے نہیں ہوتی، مالی مفاد کی وجہ سے نہیں ہوتی، ووٹ کی وجہ سے نہیں ہوتی، کرسی کی وجہ سے نہیں ہوتی، عہدے کی وجہ سے نہیں ہوتی، منصب کی وجہ سے نہیں ہوتی، پیسے کی وجہ سے نہیں ہوتی، رشتے کی وجہ سے نہیں ہوتی۔ اہل ایمان کی آپس کی محبت برادری کی وجہ سے نہیں ہوتی، اہل ایمان کی آپس کی محبت کسی رنگ، ذات اور نسل کی وجہ سے نہیں ہوتی۔ کس وجہ سے ہوتی ہے وہ میں نہیں کہتا، آپ اللہ کے قرآن سے پوچھئے اہل ایمان کی محبت آپس میں کس بنیاد پہ ہوتی ہے اور اس محبت میں وہ کرتے کیا ہیں۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر۔ ایمان والے مرد ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں، ایمان والی عورتیں بھی ایک دوسری سے محبت کرنے والیاں ہوتی ہیں، اور ان کی محبتوں کی بنیاد ایمان ہوتی ہے، ایمان ہی ہوتا ہے۔ اور اس بنیاد پہ وہ کرتے کیا ہیں؟ جو بھی نیکی کا کام ہے وہ ایک دوسرے کو کہتے رہتے ہیں، اور جو غلط کام ہے اس سے روکتے رہتے ہیں۔
اچھا کام اپنی پارٹی کا بندہ کرے تو بھی اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں، مخالف پارٹی کا بندہ کرے تو بھی اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں، برا کام اپنی پارٹی کا بندہ کرے تو بھی اس کو کنڈیم کرتے ہیں، مخالف پارٹی کا بندہ کرے تو بھی اس کو کنڈیم کرتے ہیں۔ ان کے رویے میں دوغلا پن نہیں ہوتا، منافقت نہیں ہوتی، ڈبل سٹینڈرڈ نہیں ہوتے۔ غلط کام میری پارٹی کرے تو اس کی میں تعریفیں کروں، کوئی دوسرا کام صحیح بھی کرے تو اس کے اندر کیڑے نکالوں۔ اہل ایمان اندھے تعصب والے نہیں ہوتے۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر۔ اللہ کی ایک اور آیت مبارکہ سن لیجئے۔ ہمارے ان مسئلوں کے اوپر اتنے پردے ڈالے گئے، ہمیں اتنا اندھا کر دیا گیا کہ ہم اصل شعور سے ہی محروم ہو گئے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ زمانے کی قسم ہے، یقیناً سب انسان بہت نقصان اٹھائیں گے۔ اس نقصان سے صرف وہی بچیں گے جو ایمان لے آئے، جو نیک عمل کرتے رہے، ایک دوسرے کو حق بات کہتے رہے اور اس راہ میں آنے والی مشکل پہ صبر کرتے رہے۔ ایک اور اللہ تعالیٰ کے قرآن کی آیت سنیے اور پھر دیکھیے کہ اہل ایمان کا آپس میں تعلق اور رشتہ کیا ہوتا ہے۔ انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون۔ اہل ایمان کا آپس میں اس کے علاوہ کوئی رشتہ ہوتا ہی نہیں کہ وہ بھائی بھائی ہوتے ہیں۔ میں آپ کی زبان سے سننا چاہتا ہوں، کون بھائی بھائی ہوتے ہیں؟ اہل ایمان۔ کون بھائی بھائی ہوتے ہیں؟ ذرا بول کے بتائیے، کون بھائی بھائی ہوتے ہیں؟ کون بھائی بھائی ہوتے ہیں؟ نہیں، صرف تحریک انصاف والے آپس میں بھائی بھائی ہوتے ہیں، نون لیگ والے آپس میں ہوتے ہیں، فلاں پارٹی والے آپس میں ہوتے ہیں۔ آپ نے سیاست کو ایک فرقہ بنا دیا، سیاست کو ایک مسلک بنا دیا، سیاست کو دین سے اوپر کی چیز بنا دیا۔ محبت اس کی بنیاد پہ، تعلق اس کی بنیاد پہ، رشتے اس کی بنیاد پہ، ملاقاتیں اس کی بنیاد پہ، لین دین اس کی بنیاد پہ، یہ آپ کس طرف جا رہے ہیں؟ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، کانوں سے سنا، اور ایسے ایسے واقعات کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ چند ووٹوں کی خاطر ماموں بھانجے سے علیحدہ ہوا، بھانجا ماموں سے علیحدہ ہوا، بھتیجا چچا سے علیحدہ ہوا، چچا بھتیجے سے علیحدہ ہوا۔ بعض خاندانوں نے، ظالموں نے اس غلاظت کی بنیاد پہ طلاقیں دلوا دی۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر۔ اہل ایمان مرد آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں، اور ایمان والی عورتیں ایک دوسرے سے محبت کرنے والی ہوتی ہیں۔ ان کی زندگی کا ایجنڈا، ان کی زندگی کا میرٹ، ان کی زندگی کا اصول کوئی اندھی وابستگی نہیں ہوتی۔ ان کی زندگی کا ایک ہی اصول ہوتا ہے، نیکی کا جو بھی کام کرتا ہے وہ ایک دوسرے کو کہتے رہتے ہیں، برائی کا جو بھی کام کرتا ہے وہ اس سے روکتے رہتے ہیں۔ جب تک اس تربیت پہ آپ نہیں آئیں گے، جب تک اس اصول پہ آپ نہیں آئیں گے، جب تک اس میرٹ پہ آپ نہیں آئیں گے، میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کے کہتا ہوں آپ کی زندگی اور دنیا تو لٹ ہی چکی ہے، آپ کی آخرت بھی لٹ جائے گی۔ ایک میرٹ کو سمجھیں،
معیار کو سمجھیں۔ قرآن مجید کی ایک اور آیت مبارکہ سن لیجئے، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ نیکی اور تقوی کا کام جو بھی کر رہا ہو اس کی مدد کرو، گناہ اور زیادتی کا کام جو بھی کر رہا ہو اس کی مدد نہ کرو۔ یہ دیکھے بغیر کوئی میری برادری کا ہے کہ نہیں، پارٹی کا ہے کہ نہیں، جماعت کا ہے کہ نہیں، ادھر کا ہے یا ادھر کا، یہ دیکھے بغیر جو نیکی کا کام کر رہا ہے، تقوی کا کام کر رہا ہے، اس کا ساتھ دو، اور جو غلط اور گناہ کا کام کر رہا ہے اس کا تعلق جس سے بھی ہے اس کا ساتھ نہ دو۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ اور آج کی دعا ذرا دوبارہ سن لیجئے، رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اہل ایمان کا سینہ ایسا ہوتا ہے، کہتے ہیں اللہ ہم سب کو معاف کر دے، اور ایمان والے جتنے بھی ہیں ان سب کو ہی معاف کر دے، اور اے ہمارے رب ہمارے دلوں میں کسی کے بارے میں کینہ نہ رہے، بغض نہ رہے۔ دل کی صفائی بہت ضروری ہے۔ اس وقت بھی اللہ تعالی میری اور آپ کی شکل کو نہیں دیکھ رہا ہے، آپ میری شکل کو دیکھ رہے ہیں، میں آپ کے مبارک چہروں کو دیکھ رہا ہوں، آپ میرے لباس کو دیکھ رہے ہیں، میں آپ کے لباس کو دیکھ رہا ہوں، آپ میرے ہونٹوں کی حرکت کو دیکھ رہے ہیں، میں آپ کے اٹھنے بیٹھنے کو دیکھ رہا ہوں، اور رب کریم اس وقت بھی میرے اور آپ کے دل کو دیکھ رہا ہے۔ اور کون کامیاب ہوگا اللہ کے ہاں؟ یہ بھی اللہ کے قرآن سے سن لیجئے، یوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم إلا من أتى الله بقلب سليم۔ اللہ کے ہاں مال کام نہیں آئے گا، بیٹے کام نہیں آئیں گے، اللہ کے ہاں وہ دل فائدہ دے گا جو صاف ہوگا، جو صاف ہوگا سب کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں سن لیجئے، 10 آیات میں نے آپ کے سامنے رکھ دیں، 10 نہیں 20 سینکڑوں آیات ہیں جو تعلق کی بنیاد ایمان کو بناتی ہیں، کہ جو ایمان والا ہے، جو اخلاص والا ہے، جو تقوی والا ہے، جو نیکی کا کام کرنے والا ہے، جو خیر کا کام کرنے والا ہے، بھلے وہ دنیا کے کسی کونے کے اندر ہے اور دنیا کے کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتا ہے، اس کے ساتھ میری محبت ہے، میرا تعلق ہے، اور جو گناہ اور زیادتی کا کام کرنے والا ہے اس کے ساتھ ہم نہیں چل سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور اس حدیث کو محدثین نے دین کی بنیاد قرار دیا، الدین النصیحہ الدین النصیحہ الدین النصیحہ، قلنا لمن قال للہ ولرسولہ ولأئمة المسلمین وعامتہم۔ کیا ہی عظیم حدیث ہے۔ فرمایا میرا دین خیر خواہی کا نام ہے، میرا دین خیر خواہی کا نام ہے، میرا دین خیر خواہی کا نام ہے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے عرض کی کس کی خیر خواہی، کس کی خیر خواہی؟ فرمایا للہ، اللہ کی،
ولی رسولی اس کے رسول کی، ولی کتابی اللہ کی کتاب کی، ولی ائمۃ المسلمین مسلمانوں کے حکمرانوں کی، وعامتہم اور مسلمان عوام کی۔ بہت عظیم حدیث ہے۔ خیر خواہی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دل سے خیر چاہنا، دل سے بھلائی چاہنا، دل سے اچھا چاہنا۔ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ اللہ کے لیے اچھا چاہنا کیا ہے؟ توحید سے محبت، شرک سے نفرت۔ اللہ کے رسول کے لیے اچھا چاہنا کیا ہے؟ اللہ کے پیغمبر کی اتباع، سنت سے محبت، بدعت سے نفرت۔ اللہ کی کتاب کے لیے اچھا چاہنا، قرآن کی تعلیم عام ہو جائے، تعلیم کے مراکز جگہ جگہ قائم ہو جائیں، وہ آباد ہو جائیں۔ قرآن کے لیے اچھا چاہنا، اس کا ترجمہ، اس کی تفہیم، اس کی تشریح گلی گلی، کوچے کوچے ہر ایک فرد کو آ جائے۔ پھر آپ نے چوتھے نمبر پہ کہا مسلمان حکمرانوں کے لیے اچھا چاہنا۔ یہ جو ہم نے وتیرہ بنا لیا، ہر ایک کو گالیاں ہی دیتے رہتے ہیں، اور جب کوئی پاس آئے تو پھر کوئی نصیحت کی بات کہنے کی ہمت نہیں ہوتی، پھر اس کی تعریفوں کے قلابے ملا دیتے ہیں۔ یہ کوئی اسلام کا منہج نہیں۔ یہاں بھی یہی میرٹ ہے، جو بھی حکمران بن گیا ہے، جیسے بھی بن گیا ہے، یہ اس کا مسئلہ ہے اور اللہ کا مسئلہ ہے، لیکن جو بن گیا ہے نیکی کے کام میں اس کی بات مانی جائے گی، برائی کے کام میں اس کی بات نہیں مانی جائے گی۔ میرٹ ایک ہی چلے گا، نیکی اور برائی، نیکی اور برائی۔ ہمیشہ ہر وقت مخالفت کرتے رہنا یہ کوئی دین نہیں ہے، اور ہر وقت تعریفیں کرتے رہنا یہ بھی کوئی دین نہیں ہے۔ جو نیکی کا کام کر رہا ہے، جس علاقے کا جہاں کا بھی وہ ذمہ دار حکمران ہے، نیکی کے کام میں اس کو سپورٹ کیا جائے گا، اور جو برائی کا کام کر رہا ہے، جس علاقے کا، جس پارٹی کا، جس خطے کا بھی ہے، اس کو روکا جائے گا۔ تو فرمایا دین تو نام ہی خیر خواہی کا ہے، 3 دفعہ کہا۔ صحابہ نے پوچھا کس کی خیر خواہی؟ فرمایا اللہ کی، رسول کی، کتاب کی، مسلمان حکمرانوں کی، اور عامت الناس کی، عوام الناس کی۔ ایک اور حدیث سن لیجئے، یہ صحیح مسلم کی ہے۔ جریر ابن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالی عنہ و ارضا اس حدیث کے راوی ہیں۔ کیا خوبصورت منظر ہوتا ہوگا۔ ذرا اپنے ذہن کے دریچوں کو ماضی کی طرف کھولیں، عہد نبوی میں چلے جائیں۔ اللہ کے پیارے نبی ریاض الجنہ میں بیٹھے ہیں، آنے والے کلمہ پڑھ رہے ہیں، اللہ کے پیارے نبی اپنا ہاتھ آگے کر رہے ہیں، اور ہر کلمہ پڑھنے والے سے کچھ وعدے لے رہے ہیں۔ مسلمان ہونا ذات کی طرح نہیں ہے کہ ارائیں کے گھر میں پیدا ہونے والا ارائیں ہی ہوتا ہے، چاہے وہ جیسا بھی ہو۔ ڈوگر کے گھر میں آنکھ کھولنے والا ڈوگر ہی پیدا ہوتا ہے، چاہے وہ جیسا بھی ہو۔ ذاتیں ایسی ہوتی ہیں، ہمارا دین ایسے نہیں ہے۔ مسلمان اور اسلام ایک شعور کا نام ہے، ایک ایگریمنٹ کا نام ہے، ایک معاہدے کا نام ہے، وعدہ کرنے کا نام ہے، کچھ کاموں کے کرنے اور کچھ سے رکنے کا نام ہے۔ اللہ کے ساتھ ایک تجارت اور ایک معاہدے کا نام ہے۔ جو مسلمان ہو رہے، پیارے نبی اپنا ہاتھ آگے کر رہے ہیں اور اس سے وعدے لے رہے ہیں۔ جو وعدے لیتے ہیں نا، وہ بنیادی 5 وعدے اکثر لے رہے ہیں۔ ان میں سے 3 کا ایک حدیث میں تذکرہ ہے، 2 کا ایک اور حدیث میں تذکرہ ہے۔ جناب جریر کہتے ہیں میں نے جب اسلام قبول کیا، صحیح مسلم، تو اللہ کے پیارے نبی نے اپنا ہاتھ آگے کیا، میں نے آپ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے آپ سے وعدے کیے۔ بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے اسلام قبول کرنے کے بعد پہلا وعدہ یہ کیا کہ توحید پہ قائم رہوں گا، شرک سے بچتا رہوں گا۔ دوسرا وعدہ کیا نماز کی پابندی کروں گا۔ تیسرا وعدہ کیا زکوٰۃ دیتا رہوں گا، اور چوتھا وعدہ کیا ہر مسلمان کا بھلا چاہوں گا، اس کی خیر خواہی کرتا رہوں گا۔
اور ایک روایت میں ایک پانچواں بھی ہے کہ جو حکمران ہوگا، جو اچھی بات کہے گا اس کو مانوں گا اور اس کے بارے میں اس کی اطاعت کروں گا اور اس کے بارے میں بھی دل میں اچھے خیال رکھوں گا، میرٹ وہی چلے۔ تو جناب جریر کاروباری آدمی تھے، بیپار کرتے تھے اور گھوڑوں کا بیپار کرتے تھے۔ اس حدیث کی شرح میں امام نووی رحمہ اللہ نے لکھا کہ ایک دفعہ گھوڑا خریدنے کے لیے مارکیٹ میں گئے، جو بھی اس دور کی مویشی منڈی تھی وہاں چلے گئے۔ جب گئے گھوڑا خریدا، ریٹ لگایا 200 کا، اس نے کہا ٹھیک ہے 200 کا بیچا۔ پھر کہنے لگے میں گھوڑے کا بیپاری ہوں، میں گھوڑوں کی نسلوں کو جانتا ہوں، تمہارا گھوڑا تو اعلیٰ نسل کا ہے، تم نے 200 کا دے دیا ہے، کیا خیال ہے میں آپ کو 100 زیادہ نہ دے دوں؟ کہتے آپ کی مرضی ہے، کہا چلو یہ 300 لے لو۔ پھر گھوڑے کو دیکھا، ہاتھ پھیرا ہوگا، پیشانی دیکھی ہوگی، چلایا ہوگا، اس کی دوڑ دیکھی ہوگی، نسل پہچانی ہوگی، کہا یہ تو بہت اعلیٰ نسل کا گھوڑا ہے، میں آپ کو 100 اور نہ دے دوں؟ اس نے کہا آپ کی مرضی ہے، 400 دے دیا۔ پھر گھوڑے پہ ہاتھ پھیرا، پھر اس کو چلایا، پھر کہا 500 نہ دے دوں؟ اس نے کہا آپ کی مرضی ہے، 600 نہ دے دوں؟ آپ کی مرضی ہے، 700 نہ دے دوں؟ آپ کی مرضی ہے، 800 نہ دے دوں؟ آپ کی مرضی ہے۔ 800 کا وہ گھوڑا خرید لیا جس کا سودا پہلے تو 300 میں ہو چکا تھا۔ پوچھنے والوں نے پوچھا جریر تمہیں کیا ہو گیا؟ کہا جب میں گھوڑے کا سودا کر رہا تھا تو میرے دماغ میں وہ منظر گھوم رہا تھا کہ جب میں نے کلمہ پڑھا تھا تو اللہ کے نبی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے وعدہ کیا تھا ہر مسلمان کا بھلا سوچوں گا۔ تو مجھے بتاؤ اس کا گھوڑا واقعتاً اعلیٰ نسل کا تھا، اسے نہیں پتا تھا اس کی قیمت اتنی ہی بنتی تھی، تو اس کا بھلا کس میں تھا؟ یہ نہیں کہ اپنا نقصان کیا ہے، اس کی قیمت بنتی ہی اتنی تھی۔ وہ بیچارہ سادہ شریف بھلا آدمی تھا، اسے نہیں پتا تھا کہ گھوڑے کی نسل کتنی اعلیٰ ہے۔ وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اے اللہ ہمارے دل میں ایسی خیر خواہی ہو کہ ہم کہیں یا اللہ سب کو معاف کر دے، اور یا اللہ ہمارے دل میں کسی کے بارے میں بغض اور کینہ نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا کے کہا قسم ہے مجھے تم مومن ہو ہی نہیں سکتے، تم جنت میں جا ہی نہیں سکتے جب تک مومن نہیں بنو گے۔ وَلَن تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا، اور اس وقت تک تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک تم آپس میں محبت نہ کرنے لگ جاؤ۔ کچھ چھوٹی سی چیز نہیں ہے آپس میں محبت کے ساتھ رہنا، اتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ کے قرآن نے زمین کے سارے خزانوں سے بہتر اور بڑی نعمت معاشرے کی آپس میں محبت کو قرار دیا ہے۔ ٹھیک ہے معاشی ترقی اپنی جگہ پہ ہے، کسی معاشرے کے اندر معاشی ترقی بہت ہو جائے لیکن سب ایک دوسرے کے جانی دشمن ہو تو وہ معاشی ترقی چند دنوں کے اندر زوال میں مبتلا ہو جائے گی۔ آپ کے چوک الہ آباد میں
دولت 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 کے ڈھیر لگ جائیں لیکن آپ کے سینے ایک دوسرے کے بارے میں بغض سے بھرے ہوئے ہوں تو وہ دولت کسی کھاتے کی نہیں رہے گی۔ ہر شخص کی ماہانہ آمدن ڈالروں کے حساب سے ہو جائے، ہزاروں ڈالر ہو جائے، لیکن اس کا دل ہی دوسرے کے بارے میں صاف نہ ہو تو یہ دنیا جہنم کا منظر پیش کرنے لگے گی۔ آپس کی محبت بہت بڑی نعمت ہے۔ چند سالوں سے ہم نے اس کو کچھ زیادہ ہی کھو دیا ہے، اور ایک دوسرے سے نفرت کی دیواریں ایسی کھڑی کرتی ہیں کہ حیران ہوتا ہوں دیکھ کر۔ بڑی معذرت کے ساتھ میں جانتا ہوں کہ مختلف لوگوں کا مختلف تنظیموں سے تعلق ہوتا ہے، بعض دفعہ ہماری بات کسی کو اچھی لگتی ہے، کسی دوسرے کو نہیں لگتی ہے، یہ آپ کا مسئلہ ہے، لیکن ہم وہ بات کرنا چاہتے ہیں جو ہمارے رب کو اچھی لگتی ہے، جو قرآن کہتا ہے، جو ہمیں سمجھ میں آئی، جو دین کے اندر موجود ہے۔ ہم تو آپ کو وہ سمجھانا چاہتے ہیں، اللہ کرے کہ سمجھ میں آ جائے۔ اس وقت ہمارے نوجوان کو اس طرح غلط تربیت سے گزارا ہے بہت ساری سیاسی جماعتوں نے کہ انہوں نے 25 ہزار روپے تنخواہ دے کے نوجوانوں کو ملازم رکھا ہے صرف اپنے سیاسی مخالف کو گالیاں دینے کے لیے۔ کیسا زوال ہے کہ ہم کسی کی دنیا کے لیے اپنی آخرت کو برباد کر رہے ہیں، کسی کی دنیا کے لیے، کسی کے منصب کے لیے، کسی کی کرسی کے لیے، کسی کے عہدے کے لیے، اور کسی کی خاطر ہم اپنے ایمان کو بیچ رہے ہیں اور اپنے اخلاق کے جنازے نکال رہے ہیں۔ والذین جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ جس کا دل صاف ہو جائے نا، اس کی تھوڑی عبادت بھی اللہ کو زیادہ پیاری لگتی ہے۔ دوبارہ سن لیجئے، جس کا دل صاف ہو جائے اس کی تھوڑی عبادت بھی اللہ کو زیادہ پیاری لگتی ہے، اور جس کا دل ہی صاف نہ ہو اس کی زیادہ عبادت بھی پیاری لگنا تو دور کی بات ہے، اللہ تک پہنچتی ہی نہیں ہے۔ اور اس کی دلیل احادیث مبارکہ میں ہے۔ لاجیکلی بھی آپ اس کو سمجھ لیں، ایک بندے کا دل اچھا ہے نا، پمپنگ کر رہا ہے، صحیح ورک کر رہا ہے، ایکٹیو ہے، وینز ٹھیک ہیں، بلاکیج کہیں نہیں ہے، وہ تھوڑی سی بھی خوراک کھا لے تو خون اتنا ہی بنا دیتا ہے جتنا اس کی صحت کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اور ایک بندے کا دل ہی کام نہیں کر رہا تو وہ زیادہ بھی خوراک کھا لے تو وہ کسی کھاتے میں شمار نہیں ہوتی ہے۔ جس طرح دل ہمارے جسم کا بادشاہ ہے تو دل کے جو اعمال ہیں محبت اور نفرت، دل کے جو اعمال ہیں اخلاص اور ریاکاری، دل کے جو اعمال ہیں حسد یا اس کے برعکس دوسروں کی خیرخواہی چاہنا، دل کے جو اعمال ہیں توکل، یقین اور انابت اللہ، اللہ کے ہاں ان کا مقام جسم کے اعمال سے زیادہ ہے۔ امام ابن رجب رحمہ اللہ نے لکھا کہ جناب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ جو انبیاء کے بعد سب سے افضل ہستی ہیں تو زیادہ نمازوں کی وجہ سے نہیں ہیں، زیادہ نماز پڑھنے والے اور صحابہ بھی موجود تھے، زیادہ تلاوت کی وجہ سے نہیں ہیں،
تلاوت میں جناب ابی ابن کعب کا مقام بہت اونچا ہے، زیادہ علم کی وجہ سے نہیں ہے، علم میں افتاء میں معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کا مقام بہت اونچا ہے۔ امام ابن رجب جامع العلوم والحکم میں لکھتے ہیں کہ جناب صدیق انبیاء کے بعد سب سے افضل اگر ہیں تو دل کی کسی کیفیت کی وجہ سے ہے۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم۔ آخری چند منٹ میں اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ آج کی ہماری آیت یاد ہے نا آپ کو؟ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ اے ہمارے رب، ہمارے دلوں میں ایمان والوں کے بارے میں کینہ اور بغض پیدا ہی نہ ہونے دینا۔ امام ابن کثیر اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں، مسند احمد کی حدیث ہے، مسجد نبوی ہے، اللہ کے پیارے نبی اسلام تشریف فرما ہیں اور آپ اپنے صحابہ سے کہتے ہیں سَيَطْلَوْ عَلَيْكُمُ الْآنَ رَجُلٌ مِّنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، اے میرے صحابہ تمہارے پاس ابھی ایک ایسا آدمی گزرے گا جو چلتا زمین پہ ہے لیکن اللہ نے اس کے جنتی ہونے کے ابھی فیصلے کیے ہوئے۔ عبداللہ ابن عمرو ابن عاص اس حدیث کے راوی، صحابہ غور سے دیکھنے لگے کون آتا ہے، تو ایک صحابی گزرے، اگلے دن پھر آپ نے ایسے کہا، پھر وہی گزرے، تیسرے دن پھر آپ نے ایسے کہا، پھر وہی گزرے۔ مسجد نبوی میں 3 دن مسلسل آپ نے یہ شہادت پیش کی اور ایک ہی بندہ گزرا۔ راوی کہتا ہے میرے دل میں خیال آیا میں دیکھوں تو صحیح یہ کون ہے جس کو زبان نبوت سے مسلسل 3 دن جنت کی بشارت ملتی رہی ہے۔ کہتے میں نے کوئی بہانہ بنا کے مختصر کر رہا ہوں بات کو، ان کے گھر میں قیام کیا، دیکھتا رہا، میں نے غور کیا تو وہ تو رات کو کوئی لمبی چوڑی تہجد بھی نہیں پڑھتے تھے۔ 3 دن کے بعد میں نے اجازت چاہی اور میرے دل میں خیال سے آنے لگا کہ تو ان احتکر عملا، کوئی خاص نیکی تو ہے نہیں، پتہ نہیں اس کو 3 دن مسلسل جنت کی بشارت کیوں ملی ہے۔ میں نے آخر کار ان سے پوچھ ہی لیا کہ میں نے اللہ کے پیارے نبی سے 3 دن مسلسل آپ کے بارے میں بشارت سنی تھی، میں اس لیے آیا تھا آبزرو کروں اور دیکھوں کہ آپ کیا نیکیاں کرتے ہیں، مجھے تو کوئی خاص نظر نہیں آئی ہے، آپ خود ہی بتا دیں۔ اس نے کہا ما ہوا الا ما رأیت، جو آپ نے دیکھا ہے میری تو یہی روٹین ہے، کوئی خاص نیکی تو لوگوں سے ہٹ کے میرے پاس نہیں۔ جانے لگے، اس نے پھر بلایا، اس نے کہا صحابی رسول رضی اللہ عنہ نے ما ہوا الا ما رأیت غیر اننی لا اجد فی قلبی غشا لأحد من المسلمین ولا حسدا على خیر آتاہ اللہ ایاہ۔ اعضاء کی نیکیاں تو وہی ہیں جو تم نے دیکھ لی ہیں، البتہ میرے دل کی ایک نیکی ضرور ہے کہ جب سے کلمہ پڑھا ہے اس وقت سے لے کے آج تک کسی کلمہ پڑھنے والے مسلمان کے بارے میں نہ میرے دل میں کبھی کینہ پیدا ہوا ہے اور نہ ہی میں دل میں کسی کے بارے میں حسد رکھتا ہوں۔ تو اس صحابی نے کہا تِلْكَ الَّتِي بَلَّغَتْ بِكَ مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ، تجھے یہ مقام جو اللہ کے نبی نے کہا ہے تیرے دل کی اس صفائی کی وجہ سے ہی ملا ہے۔
ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ دل صاف ہو تو تھوڑی نیکیاں بھی زیادہ ہو جاتی ہیں، اور دل صاف نہ ہو تو زیادہ نیکیاں ادھر ہی رہ جاتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، تفتح ابواب الجنہ یوم الاثنین والخمیس، سوموار اور جمعرات کو جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایک اعلان کرتے ہیں، میں نے ہر مسلمان کو معاف کر دیا جس نے میرے ساتھ شرک نہیں کیا ہے، ہاں ایک دو بندوں کو میں نے معاف نہیں کیا۔ وہ دو بندے وہ ہیں جو دل میں ایک دوسرے کے بارے میں کینہ رکھتے ہیں، جب تک یہ ایک دوسرے کو معاف نہیں کریں گے میں ان کو معاف نہیں کروں گا۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ جس کی قسمت میں جیتنا تھا وہ جیت چکا، جس کی قسمت میں جو کچھ تھا وہ اس کی قسمت کا معاملہ ہے۔ آپ نے جو کرنا تھا کر لیا، لیکن اللہ کے گھر میں بیٹھ کے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ دلوں کو صاف کر کے جئیں، اس وابستگی کو ایک لیول پہ رکھیں، ایک حد پہ رکھیں، ایمان سے آگے نہ لے کے جائیں، کلمے سے آگے نہ لے کے جائیں، دین سے آگے نہ لے کے جائیں، نیکی اور برائی کے میرٹ سے آگے نہ لے کے جائیں۔ میرٹ ہمیشہ نیکی اور برائی کو رکھیں، خیر کے کام کو جو بھی کرتا ہے اس کو سپورٹ کریں، برائی کا کام جو بھی کرتا ہے اسے روکیں۔ جب تک یہ اصول پختہ نہیں ہوگا، جب تک یہ شعور نوجوانوں کے ذہنوں میں بیٹھے گا نہیں، اور جب تک اس کے اوپر ان کی تربیت نہیں ہوگی، اس معاشرے میں امن اور سکون نہیں ہو سکے گا۔ اور آخری بات عرض کر کے میں اجازت چاہتا ہوں، آپ یہی چاہتے ہیں نا کہ فلاں کی خاطر میں یہ کروں گا تو وہ میرے کام آئے گا، فلاں کی خاطر میں یہ کروں گا تو ایسے ہو جائے گا، فلاں کی خاطر یہ کروں گا تو وہ ہو جائے گا۔ امام غزالی رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ لکھتے ہیں کہ جس بندے نے کسی ظالم کا ساتھ دیا ہوگا اس کے ظلم میں، یا کسی بڑے انسان کی وجہ سے وہ اپنے جیسے انسانوں پہ ظلم کرتا رہا ہوگا، اس ظلم کی وجہ سے کہ وہ میرے پیچھے بڑا ہے نا، وہ مجھے چھڑا لے گا۔ امام غزالی رحمہ اللہ لکھتے ہیں، کل قیامت کے دن جب ظالم کو گھسیٹ کے اور باندھ کے اور 70 گز زنجیروں میں جکڑ کے جہنم کی طرف کھینچ کے لے جانے کا حکم ہوگا، تو یہ اس کا ساتھ دینے والا کہے گا، کاش کتے اور خنزیر سے میرا تعلق ہوتا اور اس بندے سے نہ ہوتا جس کی وجہ سے میں اپنے جیسے معاشرے کے مظلوم انسانوں پہ ظلم کرتا رہا۔ الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون
الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون۔ سب دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے سوائے ان کے جن کی دوستیاں تقوی کے اوپر تھیں۔ الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون۔ ان سے کہا جائے گا اے میرے بندو تمہارے اوپر کوئی خوف نہیں ہے، تمہیں کوئی غم نہیں پہنچے گا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے تھے اور میرے حکموں کے مطابق زندگی گزارتے تھے۔ ان سے کہا جائے گا ادخلوا الجنة انتم وازواجكم تحبرون، تم تقوی والے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کے جنت میں چلے جاؤ، آج ہم نے تمہیں خوش کر دینا ہے۔ آئیے اس میرٹ کو دوبارہ ذہن میں لائیے۔ تعلق کی بنیاد اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان ہے۔ جس میں جتنا زیادہ ہے اس کے ساتھ اتنا زیادہ تعلق ہے، جس کو ہم جتنا زیادہ نیک سمجھیں اس کے ساتھ اتنا زیادہ تعلق رکھیں، جس کے ساتھ وہ معاملہ جتنا کم ہے اتنا تعلق میں کمزوری ہے۔ باقی یہ دنیا کے معاملات ان کو ایک حد تک رکھیں، ایک لیول تک رکھیں، اس حد تک رکھیں کہ اس کی خاطر آپ اپنی آخرت کو داؤ پہ نہ لگائیں اور اپنے اخلاق کے جنازے نہ نکالیں اور نیکی اور برائی کے میرٹ کی دھجیاں نہ اڑائیں۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ اے ہمارے رب ہمیں بھی معاف کر دے اور ان سب ایمان والوں کو معاف کر دے جو ایمان میں ہم سے سبقت لے جا چکے ہیں۔ اے ہمارے رب ہمارے دلوں میں کسی ایمان والے کے بارے میں کینہ پیدا نہ ہونے دیجیے گا۔ اے ہمارے رب تو بہت شفقت کرنے والا ہے، تو دائمی رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے میرے اور آپ کے دل کو اللہ سب مسلمان بھائیوں کے لیے پاک اور صاف کر دے، خیر خواہی کے جذبات سے اس کو بھر دے، نیکی اور برائی کے میرٹ کو اللہ ہمیں اپنانے کی توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔